من القرآن کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ سارے پرزے اور پرچے لے کر جایا کرتے تھے اور قرآن پاک کی تالیف یعنی مرتب انداز میں ان صورتوں کو لکھا کرتے تھے۔ یہ نظام حضور کے زمانے میں جاری رہا۔ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص دور قرآن پاک کا کیا کرتے تھے جس کا صحیح بخاری میں تذکرہ ہے۔ صحابہ کرام کو بلایا جاتا تھا، جس کے پاس جو لکھا ہوتا تھا پڑھ کے سناتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے تصدیق فرما دیا کرتے تھے، جہاں غلطی ہوتی تھی اس کی اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ پھر حضور پڑھتے تھے اور صحابہ کرام اپنے لکھے ہوئے نسخوں میں اصلاح کر لیا کرتے تھے۔ پھر حضور اور جبریل امین کے درمیان ایک دور ہوا کرتا تھا۔ جب آخری رمضان تھا تو حضور کا دور جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ ہوا۔ حضور نے حضرت صدیق کو کانفیڈنس میں لے کر کہا کہ اس مرتبہ جبریل نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ آخری رمضان ہے، اس کے بعد موقع نہیں آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ آخری رمضان ثابت ہوا۔ اس تھوڑی سی تفصیل سے جو بہت اختصار کے ساتھ میں نے گزارش کی، پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک جس میں سیرت کے بارے میں تبصرے اور معلومات بھی شامل تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مکمل طور پر مرتب ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام میں سے سینکڑوں کو مکمل قرآن پاک بلکہ ہزاروں کو مکمل طور پر زبانی یاد تھا ترتیب کے ساتھ، اور لاکھوں صحابہ کرام ایسے تھے جن کو جزوی طور پر بغیر ترتیب کے زبانی یاد تھا۔ سینکڑوں صحابہ کرام ایسے تھے جن کے پاس یہ سارے اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ چنانچہ کسی صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ میرے پاس ایک صندوق میں یہ اجزاء لکھے ہوئے تھے، کسی کے بارے میں ملتا ہے کہ میں نے ایک تھیلے میں ان سب اجزاء کو رکھا ہوا تھا، کسی کے بارے میں ملتا ہے کہ میں نے ایک الماری میں یہ سب چیزیں محفوظ کی ہوئی تھیں۔ کاغذ کے پرزے، پارچمنٹ، تختیاں، لکڑی کی تختی، پتھر کی تختیاں، یہ سب ایک جگہ محفوظ تھیں۔ یہ صورت قرآن پاک کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہزاروں صحابہ کرام کو قرآن یاد ہے، لاکھوں صحابہ کرام کو جزوی طور پر یاد ہے، اور ہزاروں صحابہ کرام کے پاس مکمل اجزاء قرآن پاک کے لکھے ہوئے موجود ہیں۔ چند صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کے پاس مرتب طور پر لکھے ہوئے اجزاء بھی موجود تھے، انہوں نے اس کو ترتیب دے لیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غزوہ جنگ یمامہ میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی، جن میں 700 صحابہ کرام وہ بھی تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے۔ ان صحابہ کرام کی شہادت کی اطلاع سے حضرت عمر فاروق کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر صحابہ کرام حفاظ اسی طرح شہید ہوتے گئے تو قرآن کی ترتیب کے بارے میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہ ہر ایک کے پاس اجزاء سارے محفوظ ہیں، ہزاروں صحابہ کرام قرآن کے حفاظ بھی ہیں، لیکن اگر حفاظ کرام ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے تو آئندہ آنے والوں کو یہ التباس پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کی ترتیب کیا ہے۔ ایک تھیلے میں سب صورتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سورہ فاتحہ پہلے ہے، بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہو سکتا ہے بعد میں آنے والوں میں کوئی آل عمران کو پہلے لکھ دے، بقرہ کو بعد میں لکھے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ سورہ علق تو پہلے نازل ہوئی تھی، یہ پہلے آنی چاہیے، بقیہ چیزیں بعد میں آنی چاہیے، تو ترتیب بدل سکتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا اور جناب صدیق اکبر نے اس کو تسلیم کیا، اور قرآن پاک کا ایک سرکاری نسخہ موجودہ ترتیب کے ساتھ، ترتیب تلاوت کے ساتھ، جس ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جس ترتیب سے حضور نے عرضہ میں دور کیا، جس ترتیب سے صحابہ کرام کو یاد کروایا، اس ترتیب سے مرتب کرا دیا، اور یہ مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا۔ لیکن صحابہ کرام اپنے طور پر بھی اپنے نسخے تیار کرتے رہے، بہت سے صحابہ کرام کے اپنے نسخے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض کے پاس لوگوں نے اپنی یادداشت کے لیے نسخے لکھے ہیں، بعض صحابہ نے اپنی یادداشت میں کسی لفظ کے معنی بھی لکھ لیے تھے، بعض صحابہ نے بین السطور میں مشکل الفاظ کے معنی کا مفہوم بھی لکھا ہوا تھا، بعض صحابہ نے اور چیزیں یادداشت کے طور پر لکھ لی تھی۔ کچھ صحابہ کرام نے وہ چیزیں جو ان کو بہت یاد تھیں اس کو لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اپنی پرسنل یادداشت کے لیے نسخہ لکھا ہے، اس میں سورہ فاتحہ تو یاد ہی ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، آخری 2 صورتیں یاد ہی ہیں، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے نسخے میں یہ تینوں صورتیں نہیں تھیں، ان کا ذاتی نسخہ تھا، سورہ فاتحہ لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، آخری 2 صورتیں معوذتین لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، لیکن انہوں نے اپنی یادداشت کے لیے دعائے قنوت لکھی ہوئی تھی۔ اب اس کا امکان موجود تھا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کا نسخہ ان کے ورثاء کے پاس جائے، کوئی خطرہ نہیں تھا، تابعین کی نسل تھی، تبع تابعین کے پاس جائے کوئی خطرہ نہیں تھا،
ہمارے زمانے میں آتا اور کسی مستشرق کی نظر پڑتا تو وہ اس کا زمین آسمان ایک کر دیتے کہ جی قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ محفوظ ہے، دیکھیے یہ 3 صورتیں کم ہیں، اور دیکھیے یہ ایک صورت اور لکھی ہوئی ہے جو مسلمانوں نے بقیہ قرآن سے نکال دی، اور کیا کچھ نہ کہا جا سکتا تھا۔ اس لیے حضرت عمر سیدنا عثمان غنی نے یہ طے کیا کہ جس کے پاس جو نسخہ لکھا ہوا ہے وہ سب ضبط کر کے ضائع کر دیا جائے۔ بظاہر یہ فیصلہ بڑا سخت معلوم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے تمام نسخے ضبط کر کے ضائع کرا دیے اور کہا کہ آئندہ سے جو نسخہ لکھا جائے وہ اس نسخے کی نقل اور اس کے ہجا کے مطابق لکھا جائے۔ صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے طے کیا کہ قرآن پاک کے ہجا میں اس نسخے کی پیروی کی جائے گی جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں لکھا تھا۔ آج تک قرآن پاک کے تمام نسخے مشرق و مغرب میں اسی ہجا کے مطابق لکھے جاتے ہیں جس ہجا کے مطابق حضرت زید بن ثابت نے، جو حضور کے کاتب خاص تھے، حضور کے سیکریٹری تھے، انہوں نے حضور کی زندگی میں بھی قرآن کی کتابت کی اور سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ایک جو نسخہ تیار کیا، اس میں اور عربی زبان کے موجودہ ہجا میں کہیں فرق ہے، لیکن قرآن پاک لکھا جاتا ہے اس ہجا کے مطابق اور عربی کوئی لکھتا ہے تو دوسرے ہجا کے مطابق۔ کتاب کا لفظ قرآن میں بہت سے مقامات پر کاف، تے، بے اور تے پر کھڑا زبر ہے، لیکن عربی زبان میں کوئی کتاب لکھے یا اردو یا فارسی میں کتاب کا لفظ لکھے گا تو کاف، تے، بے کے ساتھ نہیں لکھے گا، تے الف کے ساتھ لکھے گا۔ اس طرح کے اور بہت سارے ہیں۔ رحمان کا لفظ الف کے ساتھ نہیں لکھا جاتا، میم پہ کھڑا زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ بعض جگہ کوئی ایک حرف رہ گیا ہے، کیوں رہ گیا نہیں معلوم۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ 17ویں پارے میں ہے، اس میں آپ دیکھیں ایک نون ہے، اور ہمارے جیسے نالائقوں کے سمجھ اور پڑھنے کے لیے کاتبوں نے چھوٹا سا نون الگ سے بنا دیا ہے جو سطور کے اندر لکھا، بین سطور میں لکھا ہوا ہے، متن میں نہیں لکھا ہوا۔ لکھا ہوا ایک نون لیکن پڑھے جاتے ہیں 2 نون۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ایک جگہ 27 پارے کے شروع میں ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اس میں 2 یہ بنی ہوئی ہے، 2 یہ کا نشان ہے، لیکن پڑھی جاتی ہے ایک، اس لیے کہ زید بن ثابت نے یہی لکھا تھا۔ کیوں لکھا تھا اس کے بارے میں بہت کچھ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن ان 2 مثالوں سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن پاک کے ہجا کے بارے میں بھی اس سے ایک لفظی یا حرفی انحراف کو بھی جائز نہیں سمجھا گیا اور اس کی پیروی 100% پابندی کے ساتھ کی گئی۔ گویا سیرت کا جو پہلا اور سب سے اولین اور بنیادی ماخذ ہے وہ مکمل طور پہ ہمارے سامنے آ گیا اور اس طرح محفوظ کر دیا گیا کہ انسانی تاریخ میں کوئی چیز اتنی ثقافت کے ساتھ محفوظ نہیں ہوئی، جس کو لاکھوں لوگ زبانی یاد کر لیں اور آج تک چلے آ رہے ہوں لاکھوں کروڑوں حفاظ، اس سے زیادہ تحفظ کسی چیز کا نہیں ہو سکتا۔ سیرت کا دوسرا مصدر ہم نے دیکھا تھا احادیث صحیحہ، احادیث مشہورہ، احادیث متواترہ۔ وہ مشہور اور صحیح احادیث جن کو امت میں تلقی بالقبول حاصل ہے، جو حدیث کے مستند ترین مجموعوں میں شامل ہیں، وہ مستند ترین مجموعے آج امت کے پاس موجود ہیں اور ہر دور میں ان کو تلقی بالقبول یعنی امت کے علمی اور دینی حلقوں میں ایک عام مقبولیت حاصل رہی ہے اور اتنی کثرت سے ان کو پڑھا اور پڑھایا گیا ہے کہ اس میں کسی رد و بدل یا انٹرپولیشن کا امکان نہیں ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران اردن کے ایک سرکاری ادارے نے اسلامی مخطوطات کی ایک بڑی مکمل فہرست شائع کی ہے۔ اس میں علم حدیث کے مخطوطات کی فہرست 6-8 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ ان فہرستوں میں صحیح بخاری کے مخطوطات پر ایک مکمل جلد ہے اور کئی ہزار نسخے صحیح بخاری کے دنیا کے مختلف کتب خانوں میں 600 سال، 700 سال، 800 سال پہلے کے اور 1000 سال پہلے کے لکھے ہوئے موجود ہیں، جس سے یہ بات بالکل واضح اور ثابت ہو جاتی ہے کہ حدیث کی مستند ترین کتابیں دنیا کے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اور دنیا اسلام کے ہر شہر میں ہر دور میں لکھی گئیں، متداول اور محفوظ رہیں، مقبول رہیں، ان میں کوئی فرق ذرہ برابر نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت آئی ہے جس کو بطور مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک بات امام بخاری نے باندھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو دعوت اسلام جب دی تو کیسے دی۔ اس میں حضور نے لکھا کہ امام بخاری نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، اس میں قیصر روم کے نام جو خط تھا وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم اما بعد
سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم ان یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فعلیک اسم الیریسیین والسلام علی من اتبع الہدی محمد الرسول اللہ۔ یہ متن امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ آج سے کم و بیش پونے 200 سال پہلے مغربی ماہرین کے سرٹیفیکیشن کے مطابق اس نام مبارک کا اصل ٹیکسٹ دریافت ہوا، اصل متن دریافت ہوا، جس کو بہت سے ماہرین نے غور کیا اور اس پہ ہزاروں تحریریں لکھی گئیں، گفتگویں ہوئیں، مختلف جگہ اس پر بحثیں ہوئیں، کتابوں میں اس کے بارے میں اظہار خیال کیا گیا۔ اس دریافت شدہ نام مبارک میں اور صحیح بخاری کے اس متن میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ذرہ برابر فرق نہیں، بالکل ایک حرف کا بھی فرق نہیں، بالکل یہی الفاظ اور یہی متن ہے اس میں جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس طرح سے علم حدیث جو سیرت کا دوسرا سب سے بڑا اور مستند ترین ماخذ ہے وہ محفوظ ہو گیا اور ہمارے سامنے چلا آ رہا ہے۔ ضمناً ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو بہت سے مغربی مصنفین بارہا بیان کرتے رہتے ہیں اور ہمارے بہت سے لوگ اس کو بغیر سوچے سمجھے دہراتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حدیثیں 34 صدی ہجری میں مرتب ہوئیں۔ محدثین نے جو کچھ قصے کہانیاں بازار میں مشہور تھے، ہر واقعے کے ہر قوم میں کچھ نہ کچھ داستانے اور افسانے مشہور ہوتے ہیں، وہ افسانے اور داستانے سنے اور سن کر علم حدیث کے نام سے ایک فن جمع کر دیا۔ یہ عام طور پہ محدثین کی کاوشوں کے بارے میں مغربی مستشرقین نے لکھا ہے اور کچھ لوگ دنیا اسلام میں اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ اس پر اتنی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ غور و خوض ہوا ہے پچھلے 100 سالوں کے دوران کہ تدوین حدیث کے ایک ایک پہلو پر لوگوں نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں پھر بر صغیر کے اہل علم نے بڑا پائنیئرنگ کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ علم حدیث کی سند اور ثقافت کن بنیادوں پر قائم ہے۔ ہمارے بر صغیر کے مشہور عالم اور محقق تھے مولانا مناظر حسن گیلانی، انہوں نے سب سے پہلے ایک ضخیم کتاب لکھی تھی تدوین حدیث پر، جس میں انہوں نے وہ بنیادیں وضع کی جن بنیادوں پر آئندہ 50 سالوں میں کم و بیش 1 درجن محققین نے علم حدیث کی تاریخ پر غور کیا اور یہ ثابت کیا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام کے دست مبارک سے احادیث کے کم از کم 48 مجموعوں کا تذکرہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ تابعین نے جو مجموعے مرتب کیے ان میں سے جن مجموعوں کی نشاندہی ہوتی ہے کتب حدیث اور سیرت میں، ان کی تعداد 250 ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے تابعین کے مرتب کیے ہوئے 7 مجموعے ایک کتاب کی شکل میں محفوظ تھے، اس کو ایڈٹ کیا ہے، اس کا انگریزی ترجمہ کیا ہے، انگریزی میں مقدمہ لکھا ہے، اور وہ کتاب السرد والفرد کے نام سے اسلام آباد میں شائع ہوئی۔ اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کا مرتب کیا ہوا ایک مجموعہ